جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور عزیزوں اور معزز سامعین گرامی، ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمان مجاہدین کا اہم کردار رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے ورق گردانی کریں تو معلوم ہوتا ہے ملک ہندوستان کو آزادی مسلم مجاہدین کے سبب ہی میسر ہوئی ہے، لیکن دو چار سے دنیا واقف ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، ہندوستان کی آزادی کی کہانی اور تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کم تناسب کے باوجود جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کو یقینی بنانے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ دہلی کے اندر انڈیا گیٹ پر تقریباً 95,300 مجاہدین آزادی کے نام تحریر کیے گئے ہیں۔ انڈیا گیٹ کے اوپر 95,300 مجاہدین آزادی جنہوں نے دیش کو آزاد کرایا ہے ان کے نام لکھے گئے ہیں، اور جن میں 61,945 نام مسلمانوں کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور قربانیاں پیش کرنے والوں میں 65% مسلمان مجاہدین تھے، کہ 65% مسلم مجاہدین آزادی تھے۔ تو دیکھیں کس قدر اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا اہم رول۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں اور آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا کیا کردار رہا ہے اس بات کو بیان کرتا ہوں، ذرا سنیں اور اندازہ لگائیں کہ ہمارے علماء دیوبند نے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ چنانچہ 1857 عیسوی میں شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مقرر ہوئے، اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ جاری تھا لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 عیسوی میں وفات پائی اور دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اب اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے مریدین اور متوسلین کے ذریعے ہندوستان میں اپنے ہدایت و فیض کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد 1899 عیسوی میں وفات پائی اور جنت المعلی میں دفن ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کال کوٹڑی میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ 6 مہینے تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں۔ 1905 عیسوی میں وفات پائی
اور گنگوں کی سرزمین میں آسودہ خواب ہیں۔ 1857 کی جنگ میں مسلمان کو بظاہر شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں بلکہ فتح تھی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ حکومت برطانیہ کا ایک کمانڈر جب وائس سرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب اور مغربی فکر، نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جو ایک ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا، یعنی انگریز کی طرح سوچا کرے گا۔ بہرحال ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند شخصیات کو پیدا کیا۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تھی۔ اس زمانے میں اسلام کی بقا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کی حفاظت کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ جس جگہ مدرسہ قائم کیے، اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں حاجی عابد حسین دیوبندی رحمہ اللہ، مولانا فضل الرحمن عثمانی رحمہ اللہ اور مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ وغیرہ کی مدد سے 15 محرم 1283 ہجری مطابق 30 مئی 1866 عیسوی جمعرات کے دن ضلع سہارنپور میں واقع دیوبند نامی مقام پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم کی گویا کہ یہاں سے بنیاد کا آغاز ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک نظم پیدا ہو جائے، تاکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل میں قائم رکھنے میں معین بن جائے، مددگار ہو۔ ایشیا کی اس عظیم درسگاہ کا آغاز دیوبند کی ایک مسجد جسے مسجد چھتہ کہا جاتا ہے، اس مسجد سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے ایک استاد ملا محمود اور ایک طالب علم محمود حسن سے ہوا ہے جو بعد میں ازہر ہند کہلائے ہیں اور جسے دارالعلوم دیوبند نام سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ بقول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم دوست اور عزیزو، جنگ آزادی میں اکابر دیوبند کا کس قدر رول رہا ہے، چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اور فرزندان دارالعلوم دیوبند یعنی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، مولانا عزیر پیشاوری رحمہ اللہ، مولانا منصور انصاری رحمہ اللہ، مولانا فضل الرحمن رحمہ اللہ، مولانا محمد اکبر رحمہ اللہ، مولانا احمد چکوالی رحمہ اللہ، مولانا احمد اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، مولانا حفظ الرحمان رحمہ اللہ وغیرہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنگ آزادی میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کہ آپ شیخ الہند انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد
انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ادا کیا ہے۔ چنانچہ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کیا ہے اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا یہ مشن تھا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرگرم تھے۔ افغانستان، پاکستان، صوبہ سرہند اور حجاز کے اندر قاصد کا کام کر رہے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مثلا انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ترکی جانے کا شیخ الہند نے خود عزم مصمم کیا لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2 سال قیام رہا۔ اس دوران میں 2 حج کیے، مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حجاز میں مقیم ترک گورنر غالب پاشا سے ملاقاتیں کی اور ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا سے بھی ملاقات کی جو ان دنوں مدینہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبہ سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کابل سے ریشمی رومال پر جو رازدارانہ خطوط شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیے تھے، ان کو حکومت برطانیہ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہ شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری کا سبب بنی اور پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ 1916 عیسوی میں شریف حسین کی حکومت نے ان کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا۔ شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور غداری کی تھی اور برطانوی حکومت کا وفادار دوست تھا اور خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کا شدید مخالف تھا۔ سن 1917 عیسوی میں شیخ الہند رحمہ اللہ اور ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عزیر رحمہ اللہ اور مولانا حکیم نصرت رحمہ اللہ، مولانا وحید احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے مدتوں اپنے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں سختیاں برداشت کی ہیں۔ مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا ہے، سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ الہند رحمہ اللہ کو مالٹا جیل میں نظر بند کیا گیا تو انگریز میرے استاذ کو ایک تہ خانے میں لے گئے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر کمر پر لگاتے رہے اور ساتھ میں یہ فرماتے رہے کہ اے محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے۔ جب شیخ الہند رحمہ اللہ ہوش میں آتے تو صرف یہی فرماتے کہ اے انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں تو بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھیڑ سکتی ہے، میری جلد ادھڑ سکتی ہے، لیکن میں ہرگز ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے۔ کلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، حکیم اجمل خان وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا ہے۔
چنانچہ شیخ الہند رحمہ اللہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی سن 1920 عیسوی کو ترک معاملات کا فتویٰ شائع کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانثار شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے آپ کے اس مشن کو جاری رکھا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سن 1940 عیسوی سے تادم آخر جمعیت علماء ہند کے صدر رہے۔ کئی بار برطانوی عدالتوں میں پھانسی کی سزا سے بچے۔ آپ انگریزوں کی حکومت سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند کے منصب پر بھی فائز تھے۔ آزادی کے بعد اصلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے، دینی خدمت کے مقدس مشن میں لگ گئے۔ 5 دسمبر سن 1957 عیسوی میں وفات پائی اور دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودہ میں دفن ہوئے۔ اس کے بعد سن 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی مال کے بائیکاٹ اور نان کوآپریشن کی تجویز پیش کی۔ یہ بہت کارگر ہتھیار تھا جو اس جنگ آزادی اور قومی جد و جہد میں استعمال کیا گیا۔ انگریزی حکومت کا اس کا پورا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی اور اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ پورا ملک نظام مفلوج ہو جائے اور عام بغاوت پھیل جائے۔ آثار انگریزی حکومت کے خاتمے کی پیشین گوئی کر رہے تھے، آثار بتلا رہے تھے کہ اب یہاں ہندوستان کے اندر انگریزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگنے والے ہیں۔ جب ان پر ایسے حالات آ گئے، چنانچہ اس کے بعد سن 1921 عیسوی میں بغاوت، سن 1922 میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، سن 1930 عیسوی میں تحریک صلح نافرمانی و نمک آندولن، سن 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی اور 1946 میں ممبئی میں بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ انگریزوں کی قید و بند کے مسائل جھیلنے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تو شمار سے بھی باہر ہے، وہ تو گنتی سے بھی بہت ہی دور ہیں۔ عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد جو آتی ہے وہ 20,000 آتی ہے کہ 20,000 ہمارے علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ علماء کرام کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتلائی جاتی ہے، مگر ان اہم لیڈروں اور ان اہم واقعات کے بغیر پوری تاریخ ادھوری اور حقیقت سے کوسوں دور ہے، جن میں مذکورہ بالا شخصیتوں کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل، نواب مظفر دولہ، امام بخش صہبائی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسرت، مولانا حبیب اللہ لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین، مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر سید محمود وغیرہ نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے، جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ غرض ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر کے شریک رہے ہیں، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے، جن کو آج بھلا دیا جا رہا ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی اولادوں کو معلوم ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ ہمارے اکابر نے اور خصوصاً ہمارے علماء نے کس قدر اس دیش کو آزاد کرانے میں، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے سروں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج انہیں بھلا دیا گیا ہے
آج ملک میں ان کا نام تک نہیں لیا جاتا کہ آج دیکھیں کس کے نام لیے جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو بالکل یہ فراموش کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور عزیزو، اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھو، اپنے اکابرین کے کردار کو دیکھو کہ انہوں نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہم انہیں جانتے تک بھی نہیں ہیں کہ کون ہمارے علماء تھے، کون مسلمان تھے کہ جن مسلمانوں نے اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرایا ہے، انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالا ہے۔ کس قدر انہوں نے، ان کی دن رات کی فکریں یہی تھی کہ ان کی سوچیں یہی تھی، ان کے مشورے یہی تھے، ان کا مشن یہی تھا کہ کس طرح سے یہ انگریزوں کی غلامی سے ہمیں نجات مل جائے۔ اور انہوں نے عزم کر لیا تھا، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم چاہے رہے نہ رہے لیکن ہماری آنے والی نسل آزاد ہوں۔ لیکن آج میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم جانتے تک نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کی قربانیوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے تو چند لوگوں کے نام سیکھ لیے، بس انہی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ شاید انہوں نے دیش کو آزاد کرایا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں اس دیش، اس ملک ہندوستان، اس ملک بھارت کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس لیے ہم تاریخ پڑھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کی آگاہ کرائیں اور انہیں بتلائیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابروں نے اس کی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔